اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ حمد کے بارے میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی ایسے اچھے کام پر کی جائے جو ارادہ اور اختیار کے ساتھ انجام دیا گیا، اور مد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی ایسے اچھے کام پر کی جائے جو اختیاری اور غیر اختیاری دونوں صورتوں میں انجام دیا گیا۔ اس لحاظ سے مد کا دائرہ حمد کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے، لیکن حمد کا تعلق کیونکہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی عظمت اور ویلیو زیادہ ہے۔ حمد کے بارے میں ایک اور نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ حمد حقیقی اور حمد کی باقی تمام قسمیں خداوند متعال کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سورہ مخلوق خدا کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے پروردگار کے ساتھ مخاطب ہو کر کرتی ہے۔ اس سورہ میں خداوند متعال نے اپنی مخلوق کو اپنی حمد کرنے کا درس دیا ہے اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کے حضور اظہار بندگی کرنا چاہے تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ اسی طرح ایک عبد کو اپنے معبود کے ساتھ کس طرح مخاطب ہونا چاہیے، ایک عبد کو اپنے معبود سے کس طرح سوال کرنا چاہیے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ رب اس مالک کو کہتے ہیں جو اپنے مملوک کے معاملات اور امور کی تنظیم اور تدبیر کرے۔ اس لحاظ سے رب میں ملکیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ ملکیت کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا، ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ حقیقی اور غیر حقیقی کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، ہماری وہ چیزیں جو ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہیں اور ان کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، وہ ہماری حقیقی ملکیت میں داخل ہے۔ اگر ہم نہ ہوں تو وہ بھی نہیں ہوں گی، جس طرح ہمارے بدن کا دوسرے اعضاء کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہمارے وجود کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں بلکہ صرف ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ان کو استعمال میں لانا ہمارے اختیار میں ہے، مثلا گاڑی، مکان اور دیگر مادی اشیاء وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اگرچہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری ملکیت ہیں، لیکن ہمارے وجود کے ساتھ قائم نہیں ہیں، اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ باقی رہیں گے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہو جائیں۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ اسے غیر حقیقی اور مجازی ملکیت کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقی ملکیت کے مشابہ ہے۔ ملکیت کی ان دونوں قسموں میں سے جس قسم کی نسبت خداوند متعال کی طرف دی جا سکتی ہے وہ حقیقی ملکیت ہے، نہ کہ غیر حقیقی اور مجازی، کیونکہ غیر حقیقی ملکیت کو دوام اور ثبات نہیں ہے اور وہ ہمیشہ تزلزل اور بے ثباتی سے دوچار رہتی ہے۔ اس لیے خداوند متعال کی جو ملکیت ہے وہ